وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد خير خلقه أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين أما بعد گفتگو چل رہی ہے کہ محرمات احرام میں کون کون سے والا کام احرام کی حالت میں کرنا چاہیے اور کون کون والا نہیں کرنا چاہیے، تو کتنا کفارہ ہوگا اگر کریں گے۔ تو ایک میں نے اجمالی طور پر تو عرض کر دیا تھا، لیکن تفصیلی طور کے اوپر اس کی ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو پہلا مسئلہ بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں کہ نہانے کے بعد یا کسی بھی مقصد کی خاطر تولیے کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ اپنا سر خشک کر سکتے ہیں احرام میں۔ اگر آپ نے نہا لیا ہے کسی وجہ سے یا ویسے سر گیلا ہو گیا آپ خشک کرنا چاہتے ہیں تو تولیے کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ آپ سر خشک نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو خاص طور کے اوپر اگر سر ڈھانپنا صادق آتا ہے تو پھر تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے اجتناب کریں۔ البتہ آغا خامنائی صاحب کا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کرنا وہی ہے میں جو عرض کیا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے خشک کر سکتے ہیں، یعنی سارا سر ڈھانپنا صادق نہ آئے، ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر بھی میں منع کروں گا کہ سر خشک نہیں کرے۔ ایک مسئلہ آج جب علماء کرام ڈسکس کر رہے تھے تو پیش آیا ہے آیت اللہ العظمہ آغا راہبر کے حوالے سے، چونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دور ہیں، تو آج کل چاہے میڈیا کا دور بھی ہے پھر بھی ہماری یہ مشکل ابھی بھی برطرف نہیں ہوئی۔ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ جدے سے احرام باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے آغا راہبر والے۔ تو مجھے ایک عالم دین نے آج بتایا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے کہ جدہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، چاہے منت کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، حرام ہے آغا راہبر والے کا۔ پھر میں نے دیکھا ہے ان کے واقعاً دو فتوے موجود ہیں، ایک فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ باندھ سکتے ہیں، ایک فتوے میں لکھا ہوا ہے نہیں باندھ سکتے۔ ابھی ہم نے دفتر میں بھیجا ہے، پتہ نہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے اور کب آتا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ لہذا اس وقت تک ہم کیا اس کا رائے حل پیش کر سکتے ہیں؟ رائے حل یہ ہے کہ جو ہمارے کاروان والے جا رہے ہیں یا اپنی طرف سے جا رہے ہیں، چونکہ ہم بھی جدہ جائیں گے لہذا ہم احرام باندھیں گے شارجہ میں۔ ہم جتنے بھی ہیں سارے کہاں احرام باندھیں گے؟ ہم شارجہ سے ہی باندھیں گے، چونکہ شارجہ سے منت مان کے باندھا جا سکتا ہے، جدہ سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ منع فرمایا یا نہیں ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم تھوڑی سی احتیاط ہی کریں گے۔ اچھا جی، آگے والا مسئلہ عورتوں کے لیے ہے، ان کے لیے چہرے کا چھپانا واجب ہے۔ تھوڑی سی دقت کریں اور خواتین میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر سے جب نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے آپ کا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور احرام کی خاطر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ یہ انسان کی جو ٹھوڑی ہے نا خواتین کی، نماز میں علماء فرماتے ہیں احتیاط کریں، یہ ٹھوڑی کو چھپا لیں، ادھر سے تھوڑی سی پیشانی کو بھی چھپا لیں، کان وغیرہ بھی چھپے ہونے چاہیے، نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن احرام میں آپ نے اپنا چہرہ کھلا چھوڑنا ہے، تو وہاں کتنا کھلا چھوڑیں؟ آدھا ڈھانپ سکتے ہیں تو آدھا بھی نہیں ڈھانپ سکتے،
نماز کی احتیاط کرتے ہیں تو احرام کی احتیاط ختم ہوتی ہے، اگر احرام کی احتیاط کرتے ہیں تو پھر نماز کی احتیاط ختم ہوتی ہے۔ تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنا معمول کے مطابق چہرہ ہے انسان کا، جسے چہرہ کہا جاتا ہے، اس کو کھلا رکھیں۔ لیکن جب نماز میں آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تھوڑی چھپانی نہیں ہے، تھوڑی تک اگر آدمی لے بھی آئے وہ کپڑا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی چھپانی نہیں ہے۔ تو اس کا قاعدہ کلی ہر خواتین اپنا آپ خیال رکھیں گی کہ جتنا انسان کا معمولاً چہرہ شمار ہوتا ہے اتنا احرام میں اس کو کھلا رکھنا ہے۔ تو اب چہرہ چونکہ نہیں چھپا سکتی، نقاب لگا سکتی تو وہ بھی نہیں لگا سکتی۔ جب نقاب نہیں لگا سکتی تو کسی چیز کے ساتھ خشک کر سکتی ہیں چہرہ اپنا، مثلاً آ جائے پسینہ وغیرہ آ جائے تو خشک بھی نہیں کرنا، البتہ ٹیشو پیپر سے کچھ کر کے آپ خشک کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا کہ نہیں کرنا ہے۔ اور ماسک لگانا بھی اسی طرح ٹھیک نہیں ہے آپ کا، نقاب بھی نہیں لگا سکتی، ماسک میں بھی آپ احتیاط برتیں گے۔ اچھا جی، صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت۔ عظمی سیستانی صاحب تو بالکل منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ کچھ کو بھی نہیں چھپا سکتے آپ، حتیٰ کہ وہ جو میں نے کہا کان بھی ان کا اگر سیستانی کے نزدیک چہرے کا حصہ ہوتا ہے، میرا کان بھی آپ نہیں چھپا سکتے۔ کل بھی میں نے کہا تھا موبائل آپ کان کے اوپر لگا کے نہیں سن سکتے، ہینڈ فری لگا لیں یا آپ اسپیکر آن کر کے، خاص طور کے اوپر خواتین کی اگر آواز بلند ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ریکارڈنگ کر کے بھیجیں واٹس ایپ کے اوپر، تو رائے حل موجود ہے بہرحال۔ اسی طرح چہرہ خشک نہیں کر سکتی عورت، تولیے کے ساتھ یا ٹیشو کے ساتھ تھوڑا کر کے اگر راہ برنزی کر سکتی ہے، لیکن پھر میں نے عرض کیا ہے منع کیا ہے وہ بھی۔ آگے والا مسئلہ ہے سایہ کرنا۔ سایہ کرنا عورتوں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مردوں کے لیے مسئلہ ہے، وہ بھی دن میں۔ اگر دن میں ہے یا رات میں، تو رات اگر بارش والی ہے تو پھر بھی آپ سواری کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ اور سیستانی والے ایک چھوٹا سا مسئلہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جب ہم احرام باندھ کے جائیں گے نا ہوٹل میں، مکے میں پہنچیں گے ہوٹل میں، تو آغا سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہوٹل سے حرم آتے وقت بھی آپ وہ چھت والی سواری میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی کعبے تک آپ نے چھت والی سواری استعمال نہیں کرنی۔ باقی مجتہد کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوٹل پہنچ گئے سامان رکھ لیا تو پھر کوئی بات نہیں، آپ حرم جا سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا، پتہ نہیں ہم نے وہ پیدل چلایا تھا 1.5 کلومیٹر، وہ تھک گئے تھے کتنا۔ جی دن کے ٹائم، رات کے ٹائم تو ویسے بھی چلا سکتے، دن کے ٹائم یعنی اگر دن ہو جاتا ہے تو پھر اگر حرم جانا ہے چھتی ہوئی سواری ادھر بھی استعمال آپ نے نہیں کرنی ہے، ادھر پیدل چل کے جائیں پھر۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا کفارہ ایک بکرا ہے، اور بعض مراجع عظام ہر دفعہ کا ایک علیحدہ بکرا بھی شمار کرتے ہیں۔ بعض مراجع عظام کہتے ہیں ایک دفعہ ایک عمرے کا ایک کفارہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہر دفعہ کا ایک کفارہ ہے۔ جی اچھا جی، یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے اس کو ذرا دقت کریں۔ اچھا، کل وہ جو تلبیہ کا ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا مجھے، تو میں سب کو بتا دوں کہ تلبیہ کہاں تک قط کرنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے۔ اگر راہبر والے جب مکے کی دیوار نظر آئے اس کے بعد کہ حرام ہے کہنا، واجب ہے چھوڑ دینا۔ یعنی مکے میں بعض بندے کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کعبے کو دیکھ کے لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں کہنا ہے۔ اگر راہبر والے جب مکہ نظر آ جائے بس ختم، تلبیہ نہیں کہہ سکتے آپ، واجب ہے تلبیہ کا ترک کرنا۔ وہ بھی کہتے ہیں نہ کریں، لیکن وہ واجب نہیں سمجھتے۔ اچھا جی، سائے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم نے سائے میں نہیں جانا دن میں، تو وہ والا سایہ مراد ہے جو حرکت والا سایہ ہوتا ہے۔
مثلا چھتری لے کے آپ سر کے اوپر نہیں لے سکتے، آپ بس میں سوار نہیں ہو سکتے کہ حرکت والا سایہ ہے، آپ گاڑی میں سوار نہیں ہو سکتے، پل کے نیچے سے مثلا آپ گزر رہے ہیں، پل بھی تو سایہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بلڈنگ سایہ ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. سایہ سے مراد سایہ متحرک ہے، حرکت والا سایہ جو ہل رہا ہو اس کے آپ نے نیچے نہیں جانا ہے، وہ بھی دن میں. اس لیے یہ بھی متوجہ رہیں، پل وغیرہ کے نیچے سے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اگر سستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ مکے میں ابھی میں جو پڑھا ہے، میں نے میرے پاس لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ مکے میں چھتری وغیرہ یا چھتی ہوئی سواری میں سفر کرنا بہت مشکل ہے اور اس احتیاط کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر سستانی فرماتے ہیں مسئلہ نمبر ان کا مناسک کہ حج کا ہے 438، انہوں نے لکھا ہے کلیئر، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا. اچھا جی، رات کو سایہ کر سکتے ہیں اذن؟ ہاں، رات کو سایہ آپ گاڑی میں چڑھ سکتے ہیں. اس میں خمنائی کہتے ہیں کہ اگر بارش نہ ہو تو چڑھ سکتے ہیں. اگر سستانی صاحب یہی فرماتے ہیں اگر بارش ہے تو پھر رات کو بھی آپ نہیں چڑھ سکتے. اچھا جی. اور کل میں نے کہا تھا یوسف صاحب کہتے کہ آغا سستانی کا کلیئر کٹ مسئلہ بتائیں. تو ایک تو مسئلہ کل بتایا، ایک آج ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوار ہو جاتا ہے اور ادھر سے بارش ہے تو پھر اگر چڑھے گا تو کفارہ بھی ہے. اگر سستان لکھتے ہیں یہ مناسک کہ حج میں مسئلہ نمبر 444 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کفارہ ہے، صفحہ 6 ہے ادھر، اور پھر 195 نمبر مسئلہ میں لکھا ہوا ہے، 270 میں بھی لکھا ہوا ہے. ان کا کہ کفارہ دیں گے، اگر بارش آ گئی تو پھر اس کو روکیں. وہ والا رائے حال ٹھیک ہے کہ اس کو پیسے دیں، جو بھی کریں، رشوت جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو پیسے دے کے روکوائیں. اور رابر کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ بھائی روک دیں، ہم نیچے اتر جاتے ہیں. اچھا، بارش کو میں بھیگنا ہے مسئلہ، ایسا نہیں ہے، بارش سے بچنا نہیں ہے. احرام گیلا ہو جائے گا بارش تو وہ احرام ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. احرام کے کپڑے اگر گیلے ہو جاتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو جائیں گیلے، کیا ہے. بارش سے احرام ختم نہیں ہوتا. اور وہ جو ہے مثلا اولے پڑ رہے ہیں یا فلاں اس کے سر کے اوپر آپ نے وہ کرنے ہیں سارے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اپنی انا ختم کر کے پہنچے خدا کی خاطر، بس یہ تکلیفیں برداشت کرے. اللہ کو یہ تکالیف پسند ہے. خدا کہتا ہے کہ آپ ایک جیسا لباس پہن کے آ جاؤ میری خدمت میں. اچھا جی، تو کل والا مسئلہ حاجی صاحب اور طریقے کا نکل آیا ہے. ہاں جی، وہ فرماتے ہیں سستانی کہ اگر بارش نہیں ہے تو رات کو سفر کر سکتے ہیں اس میں گاڑی وغیرہ میں. اگر بارش ہے تو پھر کفارہ ہے. ہاں جی، یہ مسئلہ نمبر مناسک حج کا 444 ہے، میں نے عرض کیا. لہٰذا وہی آپ کے والے پیسے دیں، اس کو کہ روکو بھائی، روکو، اور وہ اس کو اتر جاؤ فوراً. اچھا جی، اب رہ گیا کہ جو بعد میں والے عمرے کریں گے تو جب ہم احرام باندھیں گے مسجد عائشہ سے، جسے مسجد تنعیم کہا جاتا ہے، اصل نام اس کا مسجد تنعیم ہے، سعودی عرب والوں نے اس کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا ہے. تو وہاں سے احرام باندھ کے سواری پہ سفر کر سکتے ہیں دن میں اگر آپ نے آنا ہے تو. آغا سستانی صاحب کہتے ہیں نہیں، آغا رابر کہتے ہیں ہاں. اپنے مجتہد کے مطابق آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یعنی دن میں آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھ، اسی طرح شاہ صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی کہتے ہیں نہ. آغا بشیر، حافظ بشیر صاحب، وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. حافظ بشیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور بلکہ ان کے ہم موجود تھے میرے خیال میں، انہوں نے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کریں، آپ نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ نے گاڑی کے اوپر سفر نہیں کرنا، پھر ہم کیا کریں وہاں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے. اس نے کہا کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ گاڑی میں سفر نہ کریں؟
حافظ بشیر صاحب نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے کریں؟ اس نے کہا ہے کہ وہ جو پل بنی ہوئی ہے وہ کراس کر کے گاڑی پہ بیٹھ جاؤ, ادھر سے مکہ شمار ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک روڈ تو کراس کرنا ہے وقت, روڈ کراس کریں, ادھر سے وہ جو پل ہے اس بیٹھ جائیں آپ. پہلے آپ کو حاجی صاحب یاد ہوگا وہاں پر لکھا ہوا تھا اپنا وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا بڑا سا, نہایت مکہ لکھا ہوا تھا. برزی کھڑی ہے نا, ہاں, وہ اسے کراس کر کے آگے بیٹھ جائیں, کیا عرض ہے. اتنا لمبا سفر نہیں ہے بھائی. جس طرح آپ یہاں سے میرے خیال میں یہ جو ہمارا جعفریہ بازار ہے اتنا بھی سفر نہیں بنتا ہے, تھوڑا بنتا ہے بالکل, تقریباً اتنا نہیں ہوگا جعفریہ بازار کا, تو اتنا تو نہیں چل سکتا ہے بندہ دن میں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے بھی حاجی حضرات تشریف فرما ہیں دن میں عمرہ کریں ہی نہ, رات کو کریں. راتیں بڑی ہوتی ہیں, کوئی رات میں, وہ بھی خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد آپ جائیں آرام سے. ایک تو اس میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا کہ وہ نماز کا جب وقت آ جاتا ہے نا, وہ صفیں کھڑی ہو وہ دوسرے نماز میں صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ طواف کو روک دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طواف میں چکروں کے درمیان اگر رکاوٹ آ گئی تو پھر اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. رکاوٹ کے لیے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں, کون سے والا چکر ہے, پہلا تھا, دوسرا تھا, آدھا تھا, پورا تھا, اس لیے وہ آگے مسائل آنے والے ہیں. لیکن ایسے ٹائم میں آپ طواف شروع کریں جس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ بنے. خاص طور کے اوپر ان کے صفائی کا بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. کسی پاکستانی سے پچھلے دفعہ 2 دفعہ ہم پھنس گئے تھے صفائی میں, زور کے یعنی عصر کے بعد وہ صفائی کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, پھنس گئے تھے. پھر کہاں سے شروع کرنا یاد نہیں رہتا کہ میں نے کہاں سے چھوڑا ہے, کتنا میرا چکر تھا. پھر یہ مسئلے ہیں کہ کچھ مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نصف کر لیا تھا تو اس کا اور حکم ہے, نصف سے پہلے ہیں تو پھر اور حکم ہے, دیر کتنی ہوئی ہے پھر اور حکم ہے. اس لیے پہلے بندہ کنفرم کر لے کب میں نے یہ طواف شروع کرنا ہے. اس لیے بہترین ٹائم وہی ہوتا ہے عشاء کے بعد, اور اس وقت جائیں آپ. 2 عمرے ایک رات میں کر سکتے ہیں, لمبی رات ہوتی ہے. لہذا یہاں مسجد تنیم والے بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ آغا سستانی اور آغا حافظ بشیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب, دن میں آپ وہاں سے گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتے, اگر کرنا بھی ہے تو پھر وہ پل کراس کر کے کریں. لیکن اگر راہبر والے اور امام خمینی وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دن میں بھی سفر کر سکتے ہیں. بالکل منع کرتے ہیں. ہاں جی, صلوات پڑھیں بار نہیں. مکہ میں اگر آپ نے وہاں پہ اپنا مکان لے لیا ہوا ہے اور اب بعد والے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مکہ کے اندر دن میں جب کر سکتے ہیں تو پھر بارش میں بھی کر سکتے ہیں. ملتان تو بدی ونجنا وہ ملتان تو اون صورت بننے جہے صورت یہ ڈین دی نہ ہوئے فلائٹ دین دی تو ڈائریکٹ بننا ہے. جدے وی ڈین کو پہنچنا ہے, بس جدے کو ٹیکسی کر کے نال جوفے لگے ونجائے, نال جوف ہے اگر ونجنا ڈیول سعودی ایئر لائن تھوڑی اچھا 4:35 تے پہنچ ہی پئی ہے, نکلدی پئی ہے نا. صحیح تے جڑے ویلے تساں اندازہ لا کے نا 6:35 اودی تھی ونجے اپنا 7:30 تک پہنچ جاؤ, 7:30 بجے پہنچ گئے نا. تے انہاں دا ذرا زوال دا ٹائم دیکھ لو کیڑا ہے. نہیں 7 شام کو وقت تو مشتری ہوشیار باش. آپ ایسا کریں گے کہ آپ خود جہاز میں ہی نیت کر لینا, کپڑے ملتان سے پہن لینا احرام والے, نیت جہاز میں جب رات ہو جائے اس وقت کر لینا. سمجھ آ رہی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یہاں سے آپ نے صرف احرام غسل وغیرہ کر کے کپڑے پہن لینے, نیت نہیں کرنی. جب رات ہو جائے جہاز میں ہی ہو جائے گی نا رات آپ کو, تو پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں ادھر نیت کر کے تلبیہ کہنا شروع کر دینا, بچ جائیں گے, کفارے سے بھی بچ جائیں گے اور احرام بھی آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے. بس اس ویلے کر دے, اس نیت کر دی کیڑی عرض ہے. اندھارا ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. تو پھر ویسے نہیں احرام باندھے, منت بھی ماننی پڑے گی ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا.
منت منن کہ میں اپنے پروردگار ہاں میں تیرے طرفوں اپنے اتنے لازم کرنا کہ میں عمر مفرد دا احرام ہونی تھاؤں بنینا پیا جہاز وچ ہی تھائی ہوں بس بان چھوڑے ختم منت تو صحیح طریقہ یعنی آ کے میں پروردگار اپنے لازم کر آنکھیں منہ نال زبانی اللہ کو مخاطب کر کے میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں عمر مفردہ کا احرام اسی پلین سے باندھوں گا بس باہر چھوڑے اتھاؤ منت ہوں من کے بن جائے نا کہ میں جہاز وچ بنے تھا سمجھ آتی پئی وے جی اندھارا تھی وہ تو لبیک اللہ لبیک آخری میں بس نیت کر کے صلوات پڑھو بار محمد حافظ اللہ وسلم. سارے کاموں کا رائے حل ہیں لیکن یہی عرض کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے رابطہ ہونا چاہیے آپ کا. خود بخود مسئلہ نہیں ہوگا. اب خون نکال سکتے ہیں بدن سے, مسواک کرنا مثلا اس قسم کا تو سارے کہتے ہیں جائز نہیں ہے, خاص طور کے اس بندے کے لیے جس بندے کو پتہ ہے کہ میں اگر مسواک کروں گا تو میرا خون نکل آئے گا. پھر مسواک کرنے کے اور بھی مسائل ہیں. مثلا مسواک میں خوشبو ہوتی ہے, وہ جو پیسٹ ہے اس میں تو خوشبو, اگر خوشبو ہے تو حتماً ہوتی ہے, تو پھر کفارے کا مسئلہ بھی حل وہ ہو جائے گا. لہذا نہ کریں. مسواک کرنا احرام کی حالت میں چھوڑ دیں, پہلے کر لیں 3-4 گھنٹے کی وہ سر ٹوٹل بات ہوتی ہے. لہذا جائز نہیں ہے مسواک. اگرچہ جائز علماء نے جائز قرار دیا ہو, آپ نے نہیں کرنا ہے. یعنی میرا ہدف یہ ہے جائز نہیں سے مراد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجہ نہیں چھوڑ دینا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, امام خمینی منع کر رہے ہیں, فاضل خامنائی یہ سارے منع کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے, کچھ کہتے ہیں جی بس نہیں کرنا ہے. خلاصہ یہی ہوا کہ آپ نے مسواک نہیں کرنا ہے. اگرچہ اگر سستانی صاحب زیادہ دے رہے ہیں لیکن نہیں کرنا. اچھا جی, آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. ناخن کا مسئلہ کل کسی نے پوچھا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. تو ناخن کاٹنا وہ حرام نہیں ہے, اب ہی ناخن کاٹنا. اگر آپ جانے سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں, لیکن احرام کی حالت میں اگر آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں تو جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں آپ اپنے جس طرح بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. احرام کی حالت میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اتنا حرام ہے بالکل 100% آپ نے نہیں کاٹنے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ احرام والا دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے, دوسرے کے ناخن کاٹ سکتا ہے, کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں احرام کی حالت میں بندہ بھی آپ خود احرام میں ہوتا ہے, وہ دوسرے کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے, تقصیر کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اگرچہ جائز ہو, آپ نے نہیں کاٹنے کسی کے, جب تک اپنے نہیں کاٹنے, جب تک اپنی تقصیر نہیں کر لیں اس وقت تک دوسرے کے بال آپ نے نہیں کاٹنے ہیں. آپ نے کاٹ سکتے ہیں, آپ نے کاٹ سکتے ہیں ایک تقصیر کریں دے ویلے. جی سر, ہاں احرام میں نہیں کرنی, آپ اپنی احرام میں کر سکتے ہیں. اپنا احرام باندھا ہوا ہے, تقصیر کرنی آپ خود کر سکتے ہیں. مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی بات کی. آپ ہاں جی, ہاں جی, یہ بھی احرام والے ہیں تو وہ ایک بات ہے نا. آپ احرام والے ہوں یا یہ ہوں, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتا اگر یہ احرام والے ہیں تو. اگر احرام والے نہیں ہیں تو پھر کر سکتے ہیں. تو وہی میں مسئلہ کہہ رہا ہوں. میں مثلا خود احرام والا ہوں, میں اپنے کاٹ سکتا ہوں, میں احرام والا ہوں تقصیر. میں جب اپنی تقصیر کر لوں گا پھر میں دوسرے کی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اپنی تقصیر کرنے سے پہلے میں کسی, کیونکہ میں اس وقت ابھی مہل نہیں ہوا ہوں نا, جب تقصیر کروں گا تو مہل ہو جاؤں گا نا. حالا میرے اوپر فقط عورت حرام رہ جائے گی, باقی سب چیزیں حلال ہو جائیں گی تقصیر سے. تو بس بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنی کرے, یا اس بندے کو کہے جیسے نے احرام نہیں باندھا ہو, اپنی آپ کرے جائے گی. البتہ یہ عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے, یہ مردوں کا نہیں ہے فقط, یہ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے. اسی طرح دانت نکالنا, بس اوقات ہل رہا ہوتا ہے, چلو احرام کی حالت میں کھینچ لیتا ہوں, تنگ کر رہا ہے تو نہیں نکالنا ہے, جائز نہیں ہے. محرم ہے تو کر سکتا ہے, اگر آپ محرم بھی ہو اور محرم بھی نہ ہو, دونوں چیزیں, محرم ہو محرم نہ ہو. نہیں ان سے بچنا ہے, کیونکہ تقصیر کرتے وقت نیت ہوتی ہے نا کہ میں تقصیر کرتا ہوں عمر مفردہ کے لیے قربۃ اللہ, تو بس خود کرے نا. ٹنڈ والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں آ جاؤ جی, وہ یار 5 ریال گندے نا جی صاحبہ, کہ مٹ تو نہیں تھی.
اچھا چلو جی. دانت کرنا اگر خون نہیں آ رہا ہے تنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ آسستان اجازت دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے. میں نے عرض کی آسستانی صاحب اجازت دیتے ہیں, دانت آپ کھینچ سکتے ہیں. اچھا جی, اگر خون نکل آئے تو پھر ایک بکرا کفارے کا بھی دینا پڑے گا. وہ تو کوئی مسئلہ ہے, گر جائے خود بخود کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو, تو آپ نے تو نہیں گرایا تھا. اچھا جی, احرام کی حالت میں آپ کسی کو حکم دے سکتے ہیں کہ فلاں کام کرو, فلاں کام کر کے آؤ میرا, تو کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن احترام سے کہیں, حکم نہ ہو, عرض ہو, استدعا ہو, ریکویسٹ ہو. وہ کہیں کہ میرے لیے پانی لے آئے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے کفارہ بھی ہے اس کا, کہتے ہیں کفارہ بھی نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے توہین نہ ہو سامنے والے کی, سامنے والا اپنی جانب سے وہ فخر محسوس کرے کہ مجھے حاجی صاحب نے کہا, یہ کہ چٹی نہ سمجھے نا. ہاں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا کچھ تھوڑے سے مسئلے اور بھی ہیں, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. جو میں نے کہا تھا کل موٹے موٹے پڑھیں گے. مثلا اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کوئی کفارے والا کام کیا تو اس کے اوپر تو واجب ہے. کسی کو مسئلہ نہیں آتا تھا, کوئی بھول گیا تھا, تو ہر ایک علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس کس میں بھول کر بھی کفارہ ہے, کس کس میں مجبوری میں بھی کفارہ ہے. مثلا ہماری مجبوری ہے جہاز کے اوپر سفر کرنا, ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا, پھر بھی کفارہ ہے. بعض چیزوں میں کفارہ نہیں ہوتا, بعض میں ہوتا ہے. لہٰذا تفسیر ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں. آگے والا مسئلہ جی طواف کرنا, کیونکہ اب جلدی جلدی جا رہے ہیں, رات احرام باندھا ہے. اگلا کیا ہے, ہم نے کہا تھا 7 چیزیں عمرہ مفردہ کے لیے واجب ہوتی ہیں. ان میں سے پہلا احرام تھا. احرام کی ہم نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے, میقات کے بارے میں ہم نے عرض کر دیا ہے. یہ سارے مسائل نظر والے یہ سارے حل ہو گئے. اب ہے طواف کرنا. دیکھیں طواف, جب لفظ طواف بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک چکر نہیں ہوتا. جب بھی لفظ طواف بولا جاتا ہے, جو ہم بھی بولیں گے طواف, اس سے مراد پورے 7 چکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی 7 چکر طواف نہیں, طواف کا لفظ ہی 7 والا ہوتا ہے, 3 والا, 2 والا, 4 والا, 6 والا نہیں ہوتا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسرا, اس کے کچھ شرائط ہیں طواف کے, تو اب اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ طواف کے 5 چیزیں شرط ہیں. طواف کی 5 شرطیں. پہلی کیا ہے, نیت ہے. یہ جو طواف کر رہا ہوں یہ کس کا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, عمرہ تمتع کا ہے, عمرہ مفردہ کا ہے, حج قران کا ہے, حج افراد, جو بھی ہے اس معین کریں گے. چونکہ ہمارا عمرہ مفردہ ہوتا ہے, اب نیت میں یہی رکھیں گے کہ میں عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں. اپنا ہے یا کسی اور کا ہے, اگر اور کا ہے تو اس کا بھی نام لیں یا ذہن میں لے آئیں کہ میں یہ فلاں کی طرف سے اس کے عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربتاً اللہ, یا اللہ کی خاطر. تو پہلے شرط نیت ہے. نیت نہیں کریں گے آپ گھومتے رہیں گے, آپ کا طواف ٹھیک نہیں رہے گا. اچھا, درمیان میں نیت بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. البتہ ڈیٹیل اس کی آنے والی, میں ادھر ہی عرض کر دوں, اگر آپ نے درمیان میں نیت ختم کر دی ہے تو پھر بھی آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. اس نیت کو آخر تک باقی رکھنا ہوتا ہے. دوسری شرط ہے کہ آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے اور غسل بھی آپ کا ہونا چاہیے. اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, بالکل نماز جیسی شرائط ہیں, جس طرح نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, طواف بھی اسی طرح اس میں پاک ہونا ضروری ہے. البتہ یہ شرط ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو یہ طواف باطل نہیں ہوتا, بلکہ دوبارہ وضو کر کے وہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہے کہ کب کتنے چکر پہ ٹوٹے تو پھر دوبارہ کرنا ہوتا ہے, اور کتنے چکر کے اوپر ٹوٹے تو پھر وہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل آنے والی ہے انشاءاللہ. بس دوسری شرط ہے کہ پاک ہو بندہ, جس طرح نماز میں وضو غسل کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح بھی کیا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے, بندے کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے, جس طرح کہ نماز میں شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کا ختنہ بھی کیا ہوا ہونا چاہیے. یہ مسائل ہیں تو بہت کم, یعنی کمی کبھی پیش آتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں. ختنہ کیا ہو, ممکن ہے کسی کا بھول گیا ہو اور اس کے ماں باپ نے نہ کیا ہو تو ختنہ خود کرے, اپنا خود ابھی کروایا. اس کا ختنہ نہیں کرے گا تو طواف نہیں کر سکتا, ساری زندگی پڑا رہے گا, وہ پھر احرام میں ہی باقی رہے گا, یا پھر وہ نائب بنا سکتا ہے اس احرام کا, وہ علیحدہ مسائل. لیکن ختنہ کیا ہوا ہونا ضروری ہے. پھر اپنے بدن کو چھپانا, عورتوں کے لیے سارا بدن نماز میں جس طرح چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے کے,
اسی طرح سارا بدن چھپانا واجب ہے. ایسا نہ لباس پہن کے جائے جس کے عورت کے بدن کے ڈیل ڈول ظاہر ہو رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں. طواف باطل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. مرد کے لیے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے جس طرح کہ نماز میں ہے. تو یہ 5 چیزیں جو نماز کے طواف کے شرائط میں سے ہیں جو میں نے عرض کر دیے ہیں. ان کی ڈیٹیل ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر طواف کے مسائل اور بھی پڑھتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ جناب طواف کے یہ تو شرائط تھے، طواف کے واجبات کتنے ہیں؟ تو طواف کے کچھ واجبات ہیں، وہ ہیں 7. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو نہیں، وہ تو طواف کے شرائط تھے، یعنی طواف کرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، وہ 5 چیزیں آپ نے پہلے کرنی ہیں. اب طواف میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، طواف کے اندر کتنے واجبات ہیں، تو وہ ہیں 7. نمبر 1، طواف کا ابتدا حجر اسود سے کرے. کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ حجر اسود سے. جو نئے آدمی بیٹھے میں ان کے لیے توجہ دلا رہا ہوں، جو پہلے کر چکے ہیں ان کو تو پتہ ہے. حجر اسود کی وہ پہلے نیلی رنگ کی ایک پٹی لگی ہوتی تھی، ابھی میرے خیال میں وہاں ہے. پہلے یہ کہ لکیر ہوتی تھی زمین کے اوپر، اب وہ نہیں ہے، اب وہ ختم ہو گئی. زمین والی لکیر بالکل ختم ہو گئی. وہ جو سائڈ کے اوپر وہ دور ایک جو مسجد الحرام کی دیوار ہے، وہ اس کے اوپر ایک نیلے رنگ کی ٹیوب جل رہی ہوتی ہے، سبز رنگ کی ٹیوب ہے، یوں لگی ہوتی ہے. اس کے سامنے سے آپ نے ادھر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ میں سامنے درمیان میں آ گیا ہوں، ادھر سے ٹیوب اور ادھر سے مسجد کعبے کا کونا، وہاں سے آپ اسٹارٹ کر لیں. بالکل دقیق زاویہ اور انچ ضروری نہیں ہوتے، بس آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. جی ہاں بھی لگی لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پٹی نہیں ہے جو درمیان. وہ بڑی آسانی ہوتی تھی، پٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے بندہ نیت کر رہا تھا، وہ کریکٹ ہوتی تھی نا. اب کریکٹ نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ فرق اتنا مہم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے اس کا. پہلا ہے ابتدا کرنا ہوتا ہے حجر اسود سے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جب 7 چکر لگانے تو ختم ادھر ہی کرنا ہوگا. ایک چکر جب جہاں آئیں گے ادھر حجر اسود کے سامنے تو ایک چکر ہو جائے گا، پھر دوسرا گھوم کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور 7واں بھی آپ نے وہیں پر ختم کرنا ہے. اچھا جی، یہ 2 ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ طواف کرتے وقت آپ کا جو کندھا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے کعبے کی طرف. آپ کا الٹا کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. یعنی اگر چونکہ آپ نے ادھر گھومنا ہے نا، تو آپ کا بایاں کندھا آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، وہ ادھر ہی آئے گا دیوار کی طرف. ادھر ایک دقت کریں، چونکہ آگے بعد میں مسائل آئیں گے، میں اس کی تھوڑی سی یہاں ایک مجھے یاد آ رہا ہے مسئلہ، اس کی وضاحت کر دوں. چونکہ جو خانہ کعبہ ہے نا، وہ سارا خانہ کعبہ کمرہ نہیں ہے، اس میں ایک جگہ کے اوپر ڈی شکل کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے. اگر آپ تصویر میں ملاحظہ فرمائیں نا، تو اس میں جہاں سے حجر اسود شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے تو کعبے کی دیوار ہے. پھر حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم آتا ہے، مقام ابراہیم کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر جب آگے جاتے ہیں تو ایک ڈی شکل کی دیوار شروع ہو جاتی ہے، ہم نے اس کے اوپر سے گھوم کے آنا ہوتا ہے. اب چونکہ وہاں جاتے ہیں تو بالکل آٹومیٹک، یعنی قطعی طور کے اوپر حتماً 100% آپ کا کندھا کعبے کی طرف نہیں رہتا. یعنی آپ جتنا جو بھی آپ جب جائیں گے سیدھا سیدھا اگر آپ چل رہے ہیں تو یقینی بات ہے، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہمیں توجہ کریں، مثلا ایک جہاں دیوار سے اگر بندہ گزر رہا ہو جہاں سے، تو دیوار سے جب دیوار کے سامنے سے گزر رہا ہو تو آپ کا کندھا تو دیوار کی طرف ہوگا. اگر آپ دیوار سے تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو آٹومیٹک کندھا آپ کا دیوار سے ہٹ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یقینی بات ہے کہ ہٹ جائے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں نا، وہ آگے جانے کے لیے آپ کندھا گھما لیتے ہیں، جتنا آگے چلے جائیں گے کندھا گھماتے جاتے ہیں اس طرح. تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو مشکل میں پیش ڈالنے والی بات کرنا، مشکل کرنا ہے اپنے لیے، مشکل ایجاد کرنا ہوتا ہے. دیکھیں تمام مراجع کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی چلیں جس طرح باندھے چل رہے ہوتے ہیں. عام آدمی جو طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی نشانہ نہیں بننا، لوگ آپ کی طرف انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ شیعہ جا رہے ہیں، دیکھو یہ کتنا ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے. شیعہ کعبے میں بھی سیدھے نہیں ہوتے، ٹیڑھے چلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. اس لیے آپ جیسے جا رہے ہیں آپ کا کندھا ہٹ گیا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہٹ جائے. اچھا پھر جب جہاں آپ دیوار سے آگے جائیں گے تو پھر بھی ہٹے گا، پھر جب یوں چل رہے ہوں گے تو پھر تو نہیں ہٹے گا نا، پھر جب واپس آ رہے ہوں گے تو پھر بھی تو ہٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں. واپس آنے میں بھی اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے اور اس طرح کے کندھا آپ کھینچ کے رکھیں دیوار کی طرف کعبے کی، یہ ضروری نہیں ہے. بس 3 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں کہ آپ کا کندھا ہاں گھمائیں نہیں. اس کے مسائل میں آگے بیان کروں گا. بعض وقت گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا چکر ہے بھائی، اور یہ مڑ کے رہتے ہیں پیچھے کندھا حال بہتا ہے، پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرنی، بس آپ نے اپنا کام ہی کرنا ہے، بات کرنی ہے تو ہلنا نہیں ہے. دوسری بات، جب حجر اسود کے پہنچتے ہیں نا تو وہ جو ہمارے برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کعبے کی طرف مڑ جاتے ہیں، مڑ کے کعبہ کو وہ حجر اسود کو سلام کرتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، مڑنا ہی نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے.
بس چلتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے, آپ کہہ دینا ہے سر حضرت اسود کو سلام کر دینا ہے, بس وہ بھی اشارے سے. بس 2-3 چیزیں یہ ہو گئی کہ آپ کا کندھا الٹا کندھا کعبے کی طرف رہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ جو ڈی شکل کی میں نے ابھی بتائی اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل, اس کو بھی طواف کا حصہ بنانا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دروازے سے آپ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں. یہ کعبے کے نقشہ بنا ہوا ہے, یہ تو چنگی گال ہے طواف پریکٹیکل اتنے لو یار. ہاں بالکل, اصل تو میں تو بیٹھا کاش ہو گیا تو میں پریکٹیکل کراؤں. تھوڑی کیا کمال ہے سی تھوڑی. ہاں جی اچھا, وہ آدھے شیعہ میانی دا کعبہ اپنا ہے, وہ اپنا کعبہ گدی پہ وہ نہیں ویندے اتھاں, وہ اتھاں ہی کریں. دوجے نوجوان آ کے تو کعبہ بناؤ چاہے اتھاں. یہ تو میں ڈھاندا پیا تو میں دیکھ گدا ہے, نہیں تو میں کو پتہ نہ لگ گیا اب آیا کھڑا ہے. یہ رکن شامی ہے جناب. صلوات پڑھیں بار محمد آل وسلم. یمانی جڑا ہے نا میرے کول ہے کہیں پاس رکن یمانی تواڈے پاس ہے. ہاں تواڈے پاس ہے نا, تواڈے پاس ہے رکن یمانی. یہ رکن یمانی ٹھیک ہے, ٹھیک آندا پہ یہ ہے ہی میں صحیح رکھے ایویں میں ہے. تو لاؤ نہیں لگ گیا تو لگ گیا تو لگ بھائی میں کھڑا رہا, بھائی میں اگو آدھا پیا. اس کو چاہ کے سائڈ تے رکھو, سائڈ تے رکھو, اتھا رکھو. نہیں نہیں نہیں, اس کو سائڈ تے رہتے پہ تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت اللہ وسلم. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اڑا کھڑا تھوڑی دیر واسطے میں ایسا 5 منٹ لاونے اللہ کرے نہ ڈاسی ٹیک نہ لگا, اسی ٹیک نہ لگا اجر ایسا بات ہو ہے ٹھیک. ظاہر اتھا این اجازت اتھا یہ تو میں کھڑے ہیں. ہاں اے ڈی والی ایک بات کھڑا ہے نا بات کھڑا ہے بدے نہیں کھڑے ہیں, بدے کھڑے ہیں. صلوات پر محمد آل بیت عرض کرو جو ہے نا وہ ڈی شکل اتھا بنی ہوئی ہے, یہ ڈی شکل دیوار بنی ہوئی ہے, دیوار ہی پاس ہے وہ پاس فرض کر رہے ہیں. فرض محال نہیں ہونا نا, فرض محال وہ بولی انہیں پڑھے ہوئے ہیں نا روضۃ الادب. وہ آدھنی تو گھر جاتے جو فرض دیوار بناؤں چاہ, وہ آدھنی میرے گھر خراب تھی. یار فرض کہنے پڑے گا, اگر میں تو فرض کرنے کہیں گا میرا گھر خراب تھی. فرض ہی نہیں کرے, فرض کہنے پہ ہی تو دیئے. دیکھ توجہ کریں بھائی, دیکھیں میں یہاں آ رہا ہوں, میرا کندھا ہے یا نہیں کعبے کی طرف, میں آرام سے چل رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض بندے جب یہاں پہنچتے ہیں کندھا تو میرا آگے چلا گیا ہے, دیوار پیچھے رہ گئی ہے, وہ کیا کرتے ہیں وہ چلتے ادھر ہیں اور کندھا یوں کر کے چلتے ہیں. یہ غلط ہے, آپ نے سیدھا چلا جانا, کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب وہاں سے گھومیں گے آپ, جب گھومیں گے یقینی بات ہے آپ کا کندھا جو ہے وہ کعبے کی طرف آ رہا ہے.
پھر جب واپس آ رہے ہوں گے وہاں پھر بھی کندھا نہیں ہوگا نا آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹیڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی آ جائے گا. تو حج اسود وہ ہے، وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور وہاں پر ہی آپ نے جب ختم کرنا ہے. یہ پہلا چکر بھی وہاں پر، ساتواں بھی وہاں پر، اور یہ 7 چکر یہاں پر کمپلیٹ ہو جائیں گے. آٹومیٹک آپ کا کندھا یہاں ہونا چاہیے. ابھی میں فرض کرو یہاں سے گزر رہا ہوں یا یہاں ہوں اور میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں، مثلا میں نے مڑ کے دیکھ لیا تو میرا کندھا کہاں ہے؟ آپ ٹیڑھا ہو گیا. اگر میں نے 2-3 قدم اٹھا لی اسی حالت میں تو پھر طواف میرا باطل ہو جائے گا، یعنی یہ میرے قدم کاؤنٹ نہیں ہوں گے. پھر مجھے ایک چکر خالی لگانا پڑے گا، پھر وہاں سے آؤں پھر آگے جاؤں. وہ بھی علیحدہ مسائل ہے کہ پتہ نہیں کون سے والا چکر تھا، اس میں دیکھنا پڑے گا یہ چوتھا ہے یا 5واں ہے. یہ سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں. یا اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ بالکل دھیان سے، توجہ سے، اور گننے کے لیے کسی کے اوپر اعتماد نہ کرے سوائے اپنے. ٹھیک ہے نا، خود گنے، اور بھول بھی سکتا ہے انسان. انشاءاللہ وہ سارے مسائل ابھی آپ کلاس کریں، اس کو کلوز کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. کوئی سوال ہے ابھی؟ یہ کوئی سوال اور تو ہے نہیں کوئی سوال آپ کا؟ چونکہ اس کے وہ کیل وغیرہ نہیں تھے، وہی اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی استفادہ کی جا سکتی تھی. سلمان پڑھے بار محمد آل بیت. اچھا جی، ایک ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم حجر اسود وہاں تھا نا، مقام ابراہیم اس کے دروازے کے ساتھ ساتھ میں. حجر اسود یہاں ہے، اس کے سامنے بعد میں دروازہ ہوتا ہے. دروازے کے بعد مقام ابراہیم ایک پنجرا ہے، پنجرا نما ایک سونے کا ایک پنجرا بنا ہوا ہے، بڑا سا بندے کی قد جتنا تقریباً. وہ 12.5 میٹر تقریباً وہ کعبے کی دیوار سے دور کھڑا ہے. 12.5 میٹر کعبے کی دیوار سے اس طرف کھڑا ہوا ہے. تو جب طواف کرنا ہے تو اس مقام ابراہیم کے اندر سے گزرنا ہے. جب گزرنا ہے تو اس کے باہر سے نہیں ٹر ہونا چاہیے. جتنا بھی رش ہو آپ نے کوشش کرنی ہے، اگرچہ جائز ہے بعض مراجع عظام کے نزدیک کہ آپ باہر سے گزر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی بھی چکر باہر سے نہیں لگانا ہے. ہر چکر آپ نے اندر سے ہی لگانا ہے. حجر ہے دوسرا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ معذرت اس کو لگا دیں. اللہم صلی اللہ اس کے اوپر جزاکم اللہ خیر. تو مقام ابراہیم یہ ہے کہ وہ ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے، اس میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے کالے رنگ کا، جس کے اوپر 2 پاؤں نصب ہے. پاؤں ایسا ہے کہ دھنسے ہوئے اس کی شکل بنی ہوئی ہے. تو جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کتاب کا نام ہے تاریخ کعبہ، اس میں ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس مقام کی. فرماتے ہیں اس میں ایک پتھر ہے، وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت ظاہر ہے وہ یہ سیڑھیاں وغیرہ اور یہ گھوڑیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں اس وقت، تو بڑے بڑے موٹے موٹے پتھر رکھنے ہوتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جنت سے ایک پتھر لے کے آئے تھے، حضرت ابراہیم ان کے اوپر سوار ہو گئے تھے اور لفٹ کا کام کرتا تھا، آٹومیٹک آگے اور پیچھے ہوتا تھا. تو وہ ابھی تک بھی پڑا ہوا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں فی ہے مقام ابراہیم. اللہ نے قرآن میں اس کا نام لیا ہے باقاعدہ کہ فی ہے آیات بینات. اس میں کعبے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ مقام ابراہیم ہے. وہ اللہ کی بہترین نشانی. جگہ تو نزدیک تھی نا، اس وقت نزدیک تھا، اب انہوں نے پیچھے ہٹا دیا ہوا ہے، پہلے یہ بالکل قریب تھا. تو وہ مقام ابراہیم کے اندر سے گزرنا ہے. ابھی ایک جملہ میں اور عرض کر رہا ہوں، ایک اور مطلب کہ دیکھیں جو ڈی شکل ہے نا، ظاہر ہے وہ کعبے سے آگے ہے، جا کے آپ نے 12.5 میٹر کعبے کے نزدیک رہنا ہے. کتنا؟ 12.5 میٹر ہر طرف سے. مثلا جب ڈی شکل میں جائیں گے نا تو ادھر تو بالکل کلوز ہو جائے گا نا، پھر ادھر دور نہیں جانا تھا کہ 12.5 میٹر سے آگے نہ نکل جائیں آپ. ادھر سے ڈی کے ساتھ قریب سے گزرنا ہے. اس ڈی والی دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کو چھونا نہیں ہے، بس چلتے ہی رہنا ہے. اور کعبے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ کعبے کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے. ممکن ہے کوئی اور خوشبو لگی ہو تو پھر کفارہ بھی پڑ جائے گا اگر خلوق نہیں ہے تو. یہ خوشبو لگی ہوتی ہے جس کا نام ہے خلوق، خلوق کعبہ بولتے ہیں اس کو. اگر وہ لگی ہو تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اور لگی ہوئی ہو تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا خلوق لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. اس لیے کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا. بعض بندے گزر رہے ہوتے ہیں رکن یمانی، چونکہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر حضرت امیر المومنین کے لیے دیوار شق ہوئی تھی. وہ لوگوں کو علی علیہ السلام کا عشق مجبور کرتا ہے، وہ چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج تو مزہ آ جائے گا.
تو وہ یہ خیال کرنا ہے ایک طرف عشق ہے اور دوسری طرف حکم ہے، کہیں عشق حکم پر غالب نہ آ جائے. صلوات پڑھیں بر محمد تو یہ حد مطاف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ جو اوپر والی منزل ہے طواف کے لیے بنائی ہوئی ہے اس میں طواف ہو سکتا ہے اوپر والی منزل. اچھا پھر وہ خاص طور کے اوپر جو معذورین ہیں جن کو ویل چیئر وغیرہ کے اوپر جنہوں نے طواف کرنا ہوگا وہ تو کعبے میں آنے نہیں دیتے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. رات میں نے ایک مذاق کی تھی ایک دوست سے، پتہ نہیں آج آئے بھی نہیں ہے وہ، کہ اوپر والی منزل سے آپ نے جو ٹھیک ٹھاک بندے ہیں ان کا طواف نہیں ہوتا ہے، وہ نیچے ہی کرنی ہے آپ نے. خاص طور کے اوپر وہ جو بالکل اوپر ہے وہ تو کعبے سے بھی اوپر ہے، اس کے اوپر تو طواف ایسے ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اب کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں، نیچے رش زیادہ ہوتے ہیں اوپر چڑھا دیتے ہیں. صحیح کا بھی میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو اوپر والی منزل پہ آپ نے گھومتے رہنا ہے یا کہیں ٹھہر جانا ہے، وہ آپ نے نیت نہیں کرنی ہے، خواہ مخواہ کا ہوگا. طواف آپ نے نیچے ہی کرنا. جو ویل چیئر والے کرا رہے ہیں ان کے لیے میں مسئلہ عرض کرتا چلوں. ویل چیئر والے کیا کریں گے؟ یقینی بات ہے ایک ویل چیئر کے اوپر بندہ بیٹھا ہوگا، دوسرا اس کو دھکیل رہا ہوگا. تو جو دھکیل رہا ہے اس نے نیت نہیں کرنی اپنی، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے چونکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے نیت کر لینی ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد. اب جب نیت کر لی ہے اس نے، اس کے 7 چکر جب پورے ہوں گے، البتہ اب کب ہوں گے یہ مجھے بھی نہیں پتہ. کتنے کلومیٹر بنسی صاحب؟ میرے خیال میں 3.5 کلومیٹر کا تو ہوگا، ایک 3.5 25 کلومیٹر بن جائے گا تقریباً. پھر نہ کہنا بتایا نہیں ہے، یعنی اوپر والا بندہ جب مجبوری ہے کیا کریں، اس کے علاوہ حکم نہیں ہے. دھکیلیں یا بندہ کوئی کرائے والا پکڑ لیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کرا لیں، وہ میرے خیال میں 100 ریال لیتے ہیں. جی وہ کرا لیں گے. 100 ریال مطلب ہے 8,000 روپیہ، یا 8,000 بچائیں یا 25 کلومیٹر سفر کریں. اچھا پھر یہ جو اوپر جا رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو طواف اس کے کرائے اوپر، ٹھیک ہو گیا. پھر اسی کی نیابت میں ایک طواف کرنا ہے نیچے. کتنے طواف ہو جائیں گے اس کے؟ 2. یعنی ایک خود اس نے کیا ہے، ایک اس کی نیابت میں آپ نے خود نیچے آ کے کرنا ہے. اس کا بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی آپ کا صحت مند بندہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. پھر اپنا کرنا ہے. 25 کلومیٹر وہ کر کے آئے گا؟ نہیں، وہ نیچے والے تھوڑے ہیں، نیچے والے 35 منٹ ایک طواف کو لگتا ہے، یعنی تقریباً 70 منٹ یہ لگیں گے، اور اوپر والا تو پتہ نہیں کتنا لگیں گے. بس میرے خیال میں اس کے لیے ایک ہی عمرہ کافی رہے گا. پھر والتا نہیں ویندا ہے بندہ. مجھے کیونکہ پاکستانی حضرات امیر المومنین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ استاد نے سنایا تھا، میں عرض کرتا چلوں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان والے حضرت امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، ایران والے حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں. کہ جب بھی وہ کبھی قسم اٹھانی ہو تو ایران والے حضرت عباس کی قسم اٹھاتے ہیں، پاکستان والے اگر قسم اٹھائیں تو وہ مولا امیر المومنین کی قسم اٹھاتے ہیں. پاکستان کے والوں کے اوپر کوئی مشکل بن جائے تو وہ یا علی مدد کہتے ہیں، تو وہ عراق والے کہتے ہیں یا ابو الفضل العباس ادرکنی کہتے ہیں. تو ایک بندہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے گیا، ریفریش ہونے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ پیچھے سے لوگ زیادہ جمع ہو گئے، اس کا سر پھنس گیا وہاں پہ، وہ نکل نہیں رہا تھا. نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، پیچھے بندے کھڑے تھے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. کافی سارا دیر ہو گیا، اس کا دم گھٹنے لگا. پھر اس نے کہا کہ یا علی میں کو اللہ کو چھڑوا. صلوات پڑھیں بر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اللہ دیکھو ہاتھ بدی کھڑا ہوئے، پر اللہ تیرے گھر بڑا اوکھا ہے. میں کئی بندے ڈٹھے ہیں جڑی قسم جاندے کھڑے نے ول نہ ول سوں. آدھے ایک دفعہ نکلوں سا اتوں، نہ روٹی ہے اتوں دی، نہ کچھ کھاون دی چاہے، نہ کاشے سٹے پہاڑ ہیں. حالانکہ میرا دل لگتا ہے اتھاں، اللہ کا گھر ہے، امن دی جگہ ہے. خیر جی، تو یہ آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے. پھر آپ نے طواف اپنا بھی کرنا ہے ساتھ میں. ایک دفعہ میں پھر مسئلہ دوہرا دوں، میرے خیال میں یہ 4تھی 5ویں مرتبہ میں یہ مسئلہ کہہ رہا ہوں. جس بندے نے اپنا عمرہ نہیں کر سکنا ہے کسی بھی وجہ سے، خود وہ نائب کا محتاج ہے، وہ کسی صورت میں بھی دوسرے بندے کا نائب نہیں بن سکتا. پھر میں کم از کم 3-4 مرتبہ تو ہو گیا ہوگا میرے خیال دورہ.
اس لیے کہ وہ خود جب نہیں کر سکتا ہے بندہ، میں اپنا عمرہ نہیں کر سکتا ہوں، میری قرات ٹھیک نہیں، کوئی بھی وجہ قرات ٹھیک نہیں ہے، میری ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں، میں چل نہیں سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا، میں نماز کے لیے میری قرات ٹھیک نہیں ہے، میں تلبیہ ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا ہوں، تو میں نہیں کر سکتا ہوں نا، میں اپنا کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی اور کا احرام باندھ کے عمرہ اس کی طرف سے نائب بن کے نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اپنا کیسے کرے؟ اپنا بھی کرے گا، نائب بنائے گا، اپنا نہیں کر سکتا اپنے کے لیے نائب بنائے گا، اور خود دوسرے کا نائب بن سکتا ہے جو اپنا خود نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی شاہ جی تارے جیب دے جو 1000 روپیہ نہ ہوئے میں کو کتوں دے سو، ارے اپنے کو کوئی نہیں سمپل جی مثال ہے، اپنے کو کچھ ہو سی تو بندہ دے سی، آپ بیدہ محتاج ہے، بیدہ آپ نائب بنا کھڑے نہیں تھی سکتا۔ لہذا طواف کرنے والے کے لیے یہ جو احرام وہ مسائل ہیں۔ اس طرح صحیح میں بھی پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ ایک خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چل سکتی ہوں، صحیح میں ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا تھا، البتہ صحیح میں ویل چیئر والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ ادھر ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ۔ لہذا مقام ابراہیم کے اندر سے آپ نے طواف لگانا ہے، باہر سے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت مجبور ہو جائے، نہیں ہے اندر سے گزرنا نہیں دے رہے ہیں، مثلا وہ صفائی کے لیے انہوں نے رسیاں پکڑ لی ہیں، آپ گھومنا چاہتے ہیں، آپ باہر سے چلے جائیں، 1-2 چکر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے حد اضطرار میں، البتہ اس کی صورت میں سارے مراجع عظام کہتے ہیں جتنا نزدیک ہو سکتا ہے اتنا نزدیک رہیں، اقرب فالاقرب بولتے ہیں اس کو، یعنی پھر بھی دور نہیں جانا ہے کہ چلو آپ مقام ابراہیم کے اندر سے تو نہیں گھوم رہے، چلو ٹھیک ہے آپ وہ آخر سے گھوم لیتے ہیں، تو نہیں، جتنا نزدیک سے نزدیک ممکن ہے اتنا ہی آپ نے نزدیک سے نزدیک آپ نے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ کیا ہو گیا؟ ہاں وہ مجبوری کی شکل میں کہہ رہا ہوں، ہاں مجبوری شکل میں لگانا ہے جی۔ ویل چیئر والے تو آتے ہی نہیں ہیں نا، ہاں کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر سے کیا ہے، مجبوری کی صورت میں نہیں کیا ہے، جان بوجھ کا، تو طواف دوبارہ کریں، یہ بھی ہے جناب۔ اچھا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ بندہ جب مسجد کی صفائی ہو رہی ہے اس وقت بندہ باہر سے چکر لگا سکتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ رک سکتے ہیں تو رکیں، یعنی اگر رک سکتے ہیں تو رکیں۔ میرے خیال میں پھر میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں وہ والا بات، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں، سارے پیسے نہیں نکالنے ہیں یار، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالیں اور موبائل کو آپ بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں، یہ کام کیا کریں، جتنے نیند لگائے ہوئے لگائیں۔ اچھا جی، پھر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں جب صفائی ہو رہی ہو تو اس وقت آپ باہر سے چکر لگا سکتے ہیں، کہتے ہیں پہلے مرحلے میں آپ رک جائیں، اگر رک سکتے ہیں، نہیں رک سکتے دھکے لگ رہے ہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر باہر سے آپ کر سکتے ہیں، پھر بھی اقرب فالاقرب کی آپ نے رعایت کرنی ہے۔ یہ سارے مراجع عظام کے مسائل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ فاصلہ جو طواف کرنے کا ہے وہ ہجر اسماعیل سے آگے نہیں جائے، میں نے 12.5 میٹر ادھر ہی برقرار رکھیں، یہی بھی میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، دور نہ ہو جائیں۔ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 6.5 ہاتھ انہوں نے لکھا ہے، یعنی جو ڈی شکل سے آپ جب گزر رہے ہوں گے نا، 6.5 ہاتھ سے زیادہ آگے آپ نے نہیں جانا ہے۔ کتنا ہوتا ہے 6.5 ہاتھ؟ یہ ہاتھ ہی تھکوا دے اسے، ہاں نہ ارق تک، ارق، ہاں یہ 6.5 یہ تو زیادہ پرے نہیں تھے ہونا، کوشش کرو قریب تو ہے، وہاں تقریباً اتنا آپ اندازہ لا کرو، لکھا کھڑا ہے باقاعدہ 6.5 ذراع میرے کو نہ ہوئے، اور ٹوٹل جڑا ہے نا وہ 26.5 ذراع بنتا ہے مطاف کعبے تو کا، 26.5 ہاتھ کتنے بنتے ہیں؟ یہ کتنے فٹ بنتے ہیں؟ 12.5 میٹر میں آدھا بیٹھا ہمیں، ہاں جی میٹر کتنے بنتے ہیں؟ 12.5 میٹر، وہ تقریباً 12.5 میٹر تقریباً، اچھا اختلاف ہی ہے نا میٹر، 12.5-13 میٹر بنتی ہے۔ کیونکہ میں ضربہ تقسیمہ کی تھی لیکن اندر میں ڈٹھا ہے کہ نہیں کہا تھی سکتی ہیں، کچھ مجتہد کچھ زیادہ کچھ زیادہ نہیں، ویسے تھی نہیں سکتا۔ اچھا جی، ہوں وہ دیوار کو ہاتھ لا سکتے ہوئے، کعبے والے دیوار کو ہاتھ لا سکتے ہوئے آدھن بالکل جائز نہیں،
نہ ڈی شکل کو ہاتھ لاؤنا، نہ کعبے کو طواف دے دوران ہاتھ نہیں ملا سکتے. کیڑے مجتہد آدن جائز نہیں، ایک کچھ آدن سے امام خمینی آدن جائز ہے. باقی کوئی گل پیگانی، صافی، بہجت، فاضل، نوری. اچھا جی، اے سارے آدن سے آگا سستانی، آگا راہبر، اے سارے آدن سے احتیاط کریں، ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ نہ لگائیں. اور احتیاط ہے سنگی یاد ہے بنے سارا مبنا احتیاط ہے. اللہ اللہ تعالیٰ گزارش ہے کہ بلا بزرگ آدمی بہت زیادہ عمر چھن تے وہ مقام ابراہیم دے ان درمیان نہیں کر سکتے. ہاں دوری ہے باہر کر، باہر کرو، باہر کرے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ بھی عرض کیتا ہے جتنا نیڑے نیڑے کر سکتے، جتنا نیڑے راہ اتنا بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ نہیں جو کر سکتا بلا وہ آخر سے ہاں بس وہ کر سکتا ہے. مجبوری والا بندہ کر سکتا، بڑھڑا ہے جا ویسے رش زیادہ ود ویندا ہے، دھکے لگن لگ پہ بندے دی ہڈیاں کمزور ہیں، وہ کر سکتے. اچھا طواف کرن دی حالت وچ کعبے والے پاس کنڈ کیتی جا سکتی ہے. جیلے مونڈا نہیں پھیرا جا سکتا کنڈ کتوں کیتی جا سکتی ہے. جتنی مقدار مونڈا ہلیا ہے اتنی مقدار جبران کرنا پوسی، ولا اتنا طواف کرنا پوسی. مسئلے دو پیش آ ویندے ہیں. ایک کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہ کہاں سے چھوڑا تھا یہ یاد نہیں رہتا ہے، پھر کتنے قدم میں چلا ہوں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا رائے حل کیا ہے؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا جا کے کریں، اس کو بھی مکمل کریں، ایک اور طواف بھی کریں پھر، تاکہ آپ کا احتیاط کمپلیٹ ہو. جی ایک ایکسٹرا کریں احتیاط کے طور کے اوپر. اس کی 2 رکعت نماز پہلے اس کی پڑھیں، پھر دوبارہ طواف کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، تاکہ کامل آپ کی احتیاط ہو جائے. طواف دا معنی کیا ہوندی ہے؟ طواف دا معنی ہوندے 7 چکر. ہاں طواف دا معنی 1 چکر نہیں ہوتا. ایک طواف جی صحیح، جی صحیح. ہاں ہاں بات تو چمپیڑ بنائے کوئی حرج نہیں، نہیں وہ تو چھوٹے نہیں لگتے. کعبے دے وچ بس کٹھے تھی کے بجائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی لکھا ہے آندے پر بھج بجائے بس. اتھاں مطلب دلیری کرائے پہ بابا نہیں دلیری چلتی اتھاں. مثلا کوئی بندہ آکھا ہے کہ جی میں بڑا دلیر ہاں تے دلیری ملیری ختم. اتھاں اپنے جتنے احتیاط کر سکتے. میں کو کافی سارے بندے آتے سا زیارت عاشور پڑھاؤ، میں کہ بابا میں قتل کوئی نہیں تھی بنا اتھاں اپنے ڈیلیٹ شلیٹ کر کے وجہ جیڑی چاہیے ہوئے اتھاں کٹھے تھی گئے نا. وہ قرآن پڑھ سکتے ہو تو موبائل دے اتنے قرآن پڑھتے بیٹھے تو کوئی کچھ نہ سی. اگر تو کوئی بئی شے کھولی بیٹھے ہوئے نا کوئی دعا وغیرہ انہوں نے کیمرے ایڈے سخت ہونے تو اساں ہی بندے کو چاہ گئے سن تو موبائل چیک کرے سن فلان کرے سن. یہ ویسے میرا مشورہ ہے کہ کعبے دے وچ کوئی کتاب یا کوئی دعا شعا کھول کے نہ پڑھنے کی کوشش کرے اتھا بھی. یہ ویسے مطلب کوئی زیادہ مومن بنایا پہ نہیں جی میرا گزارا نہیں چلتا جک کے کام ہوٹل جوائن کے کرائے اتھا نہ پہ کرا ایسا تو کوئی نہ کریں. ایسا کوئی لکھا جائے بالکل خشک مولوی میں ہونا اتھا بالکل تو عبادت ہی نہیں کریں کون نہ کریں ایسا. ایسا کو خواہ مخواہ جڑا ہے جیل وجہ کا شوق کوئی نہیں. وہ کنہا دی رات میں مومن مذاق کی تھی معذرت بھی ہے میں کہ تمہاری کی چیزیں تو ایک دفعہ تلوار ہی کو نہیں چلنی انہوں کو 2 دفعہ مارنی پوسی ساری تو بابا یہ ساری بریک جن گچی ہے میں کترا وہ کرے لگی ویسی کوئی بھی کرو. لیکن یہ موبائل کا میں اصل ول والا دے پیدا کوئی نہ کرے. بہت ظالم لوگ ہیں، انتہا کے کمینے لوگ ہیں. وہ ان کو نہیں پتہ سجدہ نہیں کرنے دے رہے تھے ہمیں. سجدے میں دعا پڑھا رہا تھا 2 حاجی صاحبان کو پچھلے دفعہ تصور وکیل صاحب کو اور حاجی نسیم کو سجدے والی دعا سجدے میں ذکر خدا کر رہے تھے انہوں نے نہیں کرنے دیا. ٹھڈے مارن لگ گیا آپ کے ڈھا سٹا سا کو آ گئے سجدہ سارا باطل کرا سٹا سا. ویسے کوئی دلیری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ایک اہم مسئلہ یہ طواف کے چکروں کے درمیان شک بھی تو پڑ سکتا ہے. شک کی صورت میں کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں بار محمد اگرچہ ٹائم ختم ہو گیا میں جلدی میں یہ مسئلہ عرض کر دوں. اچھا جی جو شک پڑ جائے اگر شک ہو 6 اور 7 کے درمیان یا
یعنی 7 چکروں سے کم ہو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 سے نیچے اگر شک ہے تو طواف باطل ہے. یعنی اگر سمجھ آ رہی ہے یعنی پورے 7 میں نہیں ہے, 7 میں کوئی اور شامل ہے نا, یعنی 7 کے ساتھ اگر 6 شامل ہو گیا طواف باطل ہے, پھر کرنا پڑے گا. نہیں یار سب کو مل جائے گی تسبیح, سب کو دیں گے انشاءاللہ. 7 اس کے دانے ہوں گے, وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا. وہ اس کے ساتھ وہ رنگ بھی ہوتا ہے, یاد دہانی کر کے رکھیں. وہ جو ہاتھ میں کاؤنٹ کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ نہیں رکھنا ہے, وہ ویسے ہی دب جاتا ہے, ہم اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کاؤنٹ کرنے والے بندے بالکل اعتماد نہ کریں, کاؤنٹنگ والے اس کے اوپر ریڈی جائیں. جی یہ بہترین چیز ہے, یہ بہترین ہے. یاد رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے طواف والی دعا. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. جب دعا بندہ پڑھ رہا ہو نا, اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اس لیے سب سے بہتر وہ شارٹ ہوتی ہے, بالکل شارٹ, بار بار وہی پڑھتے رہے, بار بار وہی پڑھتے رہے. چھوٹی سی کتاب آپ کو دیں گے ہم, اس میں طواف اور سعی کی دعائیں لکھی ہوئی ہوں گی. وہ منع ہی نہیں ہے, ادھر آپ لے کے گھوم بھی سکتے ہیں, اس کو کوئی منع نہیں ہے, مسئلہ نہیں. جی وہ انگلی جڑندہ ہے, وہ انگلی ہوتا ہے. اچھا اگر سستانی صاحب کا مسئلہ سن لیں. اگر سستانی کا مسئلہ یہی تھا جو میں عرض کیا ہے, جب 7 کے ساتھ ساتھ 6 شامل ہو جاتا ہے تو طواف باطل ہو جاتا ہے. اگرچہ شک جب 6 اور 7 کے ختم ہونے کے درمیان ہو, اس وقت احتیاط واجب ہے کہ طواف کو دوبارہ کرے. جب ہے ہی دوبارہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوبارہ کرنے کا 4 چکر تو بعد والے کرو ختم. وہ بھیا ہے, وہ شک نہیں ہے, وہ حدث ہے, وہ وضو ٹوٹ بن جاتا ہے. ہاں یہ شک کی گل بھائی ہے. وہ 3.5 اگر راہبرد ہے, 4 ہے اگر سستانی کا, اگر سستانی کا 4 ہے. 4 تو اگر تلے ودائی 3.25 تک تو ودائی تو ود کرے سی طواف. اگر 4 تو اتر ٹپ گئے تو وضو ٹوٹ گئے تو بلا اتوں آ کے کرے سی. سمجھ آتی بھائی, 4 پورے چکر تھی کہ وضو ٹوٹ کے والا وضو کر کے والا شروع کرے پہ تو اتوں شروع کرے سی. اگر راہبر آدن اگر 3.5 کی تھی ودا آئی تو بات اگاں اتوں اگاں کرے سی. اگر 3.5 تو تلے آئی تو بات طواف کیا ہے دوبارہ کرے سی. اچھا جی ہوں جڑے 4.5 ہوتے ہیں تاں بھی ایسا احتیاط کروائیں ہیں. کیویں احتیاط تھیندی ہے؟ اگر کہندا وضو باطل تھی گئی ہے تو یہ 3 چکر بھی پورے 3.5 چکر والے اگر راہبر والے اور 4 چکر اگر سستانی والے یہ کو پورا کرو تو ایک نواں طواف ہی کرے سو پورا 7 چکر والا نواں 7 چکر والا. ٹھیک ہے نا صحیح. ان کہوں دی پرسوں احتیاط ہے. بھلا بہت سارے مسائل بھائی اگوں آدھے پہ وہ میں تاریخ خدمت عرض کرے سا. اچھا ایک ہوتا ہے شک, ایک ہوتا ہے گمان. سمجھ آتی بھائی یہ ذرا توجہ کرو, بہت ہی مہم مسئلہ عرض کر رہے ہیں. ایک شک ہوتا ہے, ایک گمان ہوتا ہے. شک کہتے ہیں 50-50 کو, 50-50%. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اگر یہ مثلا مجھے 3 اور 4 کے درمیان شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہے کون سے والا ہے. 3 سوچتا ہوں تو 3 لگتے ہیں, جب 4 کے بارے میں سوچتا ہوں تو 4 لگتے ہیں. بالکل برابر احتمال ہے, کوئی ایک بھی بھاری نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شک. اگر ایک سائڈ کے اوپر آپ کا ذہن بڑھ رہا ہے, مثلا کہ 4 والا لگتا ہے زیادہ ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں گمان. گمان 51% سے لے کر 99% تک گمان ہوتا ہے, اور 49 سے لے کر نیچے آ جائیں ایک ادھر وہم ہوتا ہے. وہم جتنا نیچے آتا جائے گا اتنا وہم بڑھتا جائے گا. تو یہ شک کی جو بات کر رہا ہوں یہ 50-50 بات ہے. اگر کسی بندے کو شک پڑا اور تھوڑے سے اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ میرا تیسرا ہے, بس عمل کرنا ہے تیسرا ہے, بس تیسرا ہی سمجھنا ہے پھر, کیونکہ آپ کا شک نہیں ہے اس صورت میں, آپ کا ایک سائڈ آپ کی بڑھ گئی ہے نا, تو آپ نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہی واجب ہے آپ کے لیے. یہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس صورت میں. لیکن کوشش کریں کہ آپ شک پڑے ہی نہ, آپ ایسی طریقے سے گنیں کہ آپ کو شک نہ پڑے. اس کے لیے وہی کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, دعا پڑھیں, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, کچھ بھی کریں, یا 3-4 بندے مشورے سے چلتے رہیں گے, ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں, لیکن پھر بھی گمان دوسرے کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے, دوسرے سے پوچھنا نہیں, اپنا آپ خود اپنے ٹھیک کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اگر کسی نے اپنے گمان کے اوپر عمل کیا ہے اور اس نے طواف کو پورا کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, اس طرح جس طرح اس نے اپنے یقین کے اوپر عمل کیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ. اچھا جی, شک اگر ہو جائے طواف کرنے کے بعد
طواف کر کے ختم کیا، پھر شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں 2 ہیں یا 3 ہیں، کتنے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر خاص طور کے اوپر 7 سے زیادہ کا شک ہو کہ میں نے 8 کر دی ہیں تو کہتے ہیں پرواہ نہ کریں، جو ٹھیک ہو گیا ہے پھر کیا ہے، ہو گیا ہے. لیکن اگر کم ہو گیا ہے تو پھر احتیاط کریں، دوبارہ جا کے کر رہے ہیں، پھر دوبارہ احتیاط جا کے پورا طواف، پھر پورا طواف 2 رکعت نماز پھر جا کے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ اپنے احتیاط کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے. اگرچہ اگر سستانی صاحب فرماتے ہیں دوبارہ یاد لازم نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرنا اچھی چیز ہے. صلوات پڑھیں بار محمد. اچھا جی، مستحبی طواف بھی تو کریں گے نہیں کریں گے؟ مستحب جب طواف کریں گے اس میں اگر شک پڑ جاتا ہے تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں پر بھی شک پڑے نا، جدھر بھی مستحب شک آپ نے کم سمجھنا ہے. مثلا آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ پہلا چکر ہے یا دوسرا، کون سا والا سمجھنا ہے؟ پہلا ہی سمجھنا ہے. یہ چوتھا ہے یا 5واں، کتنا سمجھنا ہے؟ یہ چوتھا ہے. مستحب میں آپ نے کم پر بنیاد رکھنی ہے، زیادہ کے اوپر نہیں رکھنا. اچھا جی، ایک چکر والا طواف بھی ہوتا ہے مستحب. بھٹو صاحب نیندر آ گئی ہے؟ میں کہ سو ہم گئے ہوئے. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں 1 چکر لگاؤں گا، کر سکتے مستحب طواف. اسے 1 چکر میں نیابت کرتے کہتے نہیں، مستحب میں بھی 1 چکر نہیں لگانا ہے. پورے 7 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7 ہوتا ہے. طواف کا مطلب 7 ہوتا ہے. اچھا، ایک طواف چند بندوں کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. مثلا 10 بندوں کی طرف سے ایک ہی طواف انجام دے دو، مستحب کی بات ہو رہی، واجب نہیں. تو کہتے ہیں ہاں کر لیں. 7 بندوں کی طرف سے مثلا 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک طواف 7 چکر والا کر لیتا ہوں. یوں نہیں کر سکتا کہ 1 چکر ہو گیا اس امام کی طرف سے، دوسرا چکر ہو گیا اس امام کی طرف سے، تیسرا فلاں، نہیں، یوں نہیں. پورے کے پورے میں آپ نے شامل ان کو کر لینا ہے. اگر سستانی کہتے ہیں کہ 1 چکر بے میں طواف نیابت ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے. اگر سستانی کا فتویٰ موجود ہے، باقی اجازت نہیں دیتے. اب آگے والا مسئلہ ہے کہ جو بندہ زیادہ شک کرتا ہے وہ کیا کرے؟ ہر وقت شک پڑ جاتا ہے، ہر چکر ٹنگا کھڑا ہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کثیر الشک جائے تعداد حرکات میں وہ کہتے ہیں اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. وہی نماز والا مسئلہ ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. پھر کیا کرے؟ جب پرواہ نہ کرے تو کیا کرنا ہوتا ہے نماز میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کثیر الشک ہوتا ہے، آغا سستانی کا مسئلہ دیکھ لو. آغا سستانی فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ نماز والا مسئلہ بالکل بے عینی آغا سستانی فرماتے ہیں اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، جس طرح کہ طواف کے بعد اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب بندے کو زیادہ شک پڑنے لگتے ہیں تو وہ بنا رکھتا ہے کہ یہ میں نے کام کر لیا ہوا ہے. نماز میں ایسا ہوتا ہے نا، مثلا رکوع میں شک پڑ گیا کہ میں رکوع کیا یا نہیں کیا، تو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو کہ میں نے کیا ہے. تو وہاں پر بھی ایسا کریں، ایسا سمجھیں گے کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے. صلوات پڑھیں بار محمد. کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ طواف کو توڑا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. کل انشاءاللہ اس سے جہاں سے شروع کریں گے. وہ اٹھانے دیتے نہیں ہے، کر سکتا ہے. ہاں جی، شریعت میں منع نہیں ہے، اٹھا کے کریں. آپ اس کو کسی سواری پر لے جائیں، آپ سائیکل پہ لے جائیں، آپ اس موٹر سائیکل لے آئیں. وہاں پر پیغمبر اعظم نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے طواف کیا تھا. اس میں شریعت میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو وہاں کھڑے ہیں نا وہ مسئلہ بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک وط منڈو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعض بندے یو پڑھتے ہیں، یو نہیں ہے، یو. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر مغا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہت سارے مومنین ولم یلد کو ولم یلد یو پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، یہ غلط ہے، یو نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یو اور یو میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. وانحر نہیں ہے، وانحر. ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس صورت میں جو 2 دفعہ انا ہے اس کو کھینچنا ہے، 1 دفعہ نہیں کھینچنا ہوتا ہے. پہلے شروع والے 2 انا کو کھینچنا ہے، انا اعطینا، ان دونوں کو کھینچنا ہے. جو آخری ہے نا ان شاء، اس کو نہیں کھینچنا، ان اس کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے. ان شانئک هو الابتر. اور کوئی سوال ہے؟ ختم کرتے ہیں جی. یہ جو تلبیہ ہے نا جی، یہ کتابوں میں بھی انہوں نے جو یہ ہوا ہے نا جی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تو آسانی سے
ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ہوں. جو آپ بتا رہے ہیں نا آپ بھی ٹھیک بتا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں ساری یاد نہیں ہے. دیکھیں کتاب میں جب دیکھ کے پڑھیں گے نا آپ وہاں پر لکھا ہوا ان الحمد والنعمتا. میں کہتا ہوں اسی طرح پڑھائیں آپ. اچھا تو پھر آپ ملا کے پڑھیں پھر. ہاں ملا کے پڑھائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. حالے میں کچھ بندے لبیک اللہم پڑھتے بیٹھے نہیں لبیک اللہ ہی پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تمام مرحومین بالخصوص مولانا سید علی رضا نقوی اور قبلہ علامہ گلاب علی نقوی علی اللہ مقامہما دی خدمت اقدس وچ سورہ الحمد دی تلاوت پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد